بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تاریخ امت مسلمہ، مصنف مولانا محمد اسماعیل ریحان، استاذ تاریخ اسلام، جامعۃ الرشید۔ قسط نمبر 30، غزوہ حنین۔ فتح مکہ کی خبر آنن فانن پورے عرب میں پھیل گئی۔ اسلام اب جزیرۃ العرب میں ایک ناقابل تسخیر قوت بن چکا تھا، تاہم کفر و شرک کے ترکش میں ابھی کچھ تیر باقی تھے۔ طائف کے قریب آباد حوازن کے لوگ جو شجاعت اور سپہ گیری میں بڑے نامور تھے، مکہ کے فتح مند لشکر سے مقابلے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ حوازن کے رئیس عوف بن مالک نے اپنے قبیلے کے ساتھ بنو ثقیف، بنو سعد، نصر اور جشم کے جنگجوؤں کو بھی متحد کر لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں 18 دن قیام فرمایا۔ اس دوران بنو حوازن اور ان کے اتحادیوں کی جنگی تیاریوں کی خبریں ملنے لگی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عبداللہ بن حضرت رضی اللہ عنہ ان کی جاسوسی کے لیے گئے اور انہوں نے آ کر دشمن کی عسکری قوت اور انتظامات حرب کا جو چشم دید حال سنایا، اسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں تھا۔ مدینہ کا فتح مند لشکر اگر اس مہم سے کتراتا تو اس کے واپس جاتے ہی پانسا پلٹ جاتا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیزی سے فوج کشی کے انتظامات مکمل کیے۔ آپ نے صفوان بن امیہ سے یہ کہہ کر 100 زرہیں لیں کہ انہیں پوری ذمہ داری سے واپس کیا جائے گا۔ 5 شوال سن 8 ہجری کو 12,000 سپاہیوں کا لشکر جرار مکہ مکرمہ سے جنوب مشرق کی طرف روانہ ہوا۔ 10,000 سپاہی وہی تھے جو فتح مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جبکہ 2,000 وہ تھے جو فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے تھے۔ لشکر غیر معمولی آن بان کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ مسلمانوں کو توقع تھی کہ دشمن ان سے مرعوب ہو کر پسپا ہو جائے گا اور اگر مٹ بھیڑ ہوئی تو کسی دشواری کے بغیر فتح نصیب ہو جائے گی۔ یہ خیال بے محل نہیں تھا، اس لیے کہ کئی برسوں سے مسلمان کم ہوتے ہوئے بھی کئی گنا بڑے لشکروں کو شکستیں دیتے آ رہے تھے، جبکہ آج تو وہ خود عرب کی سب سے بڑی فوج تھے۔ سہ پہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کا حکم دیا اور نماز ظہر کی تیاری فرمانے لگے۔ اس دوران مخبر خبر لایا کہ حریف لشکر اپنے مویشیوں کے ریوڑوں سمیت حنین کے پہاڑی علاقوں میں ہے اور مورچہ بندی کر رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا، یہ سب مسلمانوں کا مال غنیمت بنے گا۔ دشمن زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب بیداری سے قبل گھاٹیوں پر گھڑ سوار سپاہیوں کا کڑا پہرا لگوا دیا تاکہ حوازن کے چھاپا مار شب خون نہ مار سکیں۔ یہ 13 شوال کا واقعہ ہے۔ اگلے دن 14 شوال کو دشمن سے آمنا سامنا ہو گیا۔ حوازن کے سینکڑوں تیر انداز اس پہاڑی سلسلے کی کھائیوں اور غاروں میں گھات لگائے ہوئے تھے۔ جو ہی مسلمان ان کی زد پر آئے، انہوں نے تیروں کی بارش کر دی۔ مسلمان اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے، ان میں افراتفری پھیل گئی۔ اسی اثناء میں حوازن کے گھڑ سواروں نے بھی ہلہ بول دیا اور اسلامی لشکر ان کے دباؤ کی تاب نہ لا کر دھرم بھرم ہونے لگا۔ اس وقت حضرت علی بن ابی طالب، حضرت ابو سفیان بن الحارث، حضرت فضل بن عباس، حضرت اسامہ بن زید اور ان کے بھائی حضرت ایمن رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلو میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتحال دیکھی تو بلند آواز سے پکار کر مسلمانوں کو روکنے کی کوشش کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، لوگوں کہاں جا رہے ہو؟ ادھر آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے خچر پر سوار برابر آگے بڑھتے رہے۔ حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ آپ کے خچر کی لگام تھامے ساتھ دوڑ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ رجز تھا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے انصار کو پکارا، اے انصاریو، اے درخت کے نیچے بیعت کرنے والو۔ وہ بلند آواز اور دراز قامت تھے، ان کی آواز دور دور تک گونج گئی اور جواب میں مسلمان لبیک لبیک کہہ کر واپس پلٹنے لگے۔ جس کسی کی سواری نے مڑنے میں دیر لگائی، وہ سواری سے کود کر پیدل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑا۔
جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد 100 کے لگ بھگ افراد جمع ہوئے، آپ نے انہیں لے کر دشمن پر جوابی حملہ کر دیا۔ مسلمان اور کفار آپس میں گڈمڈ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دوسرے پر جھپٹتے دیکھ کر فرمایا، لڑائی کی بھٹی اب گرم ہوئی ہے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ بنو حوازن کی ہمت پست ہو گئی۔ ان میں سے بہت سے مارے گئے اور زیادہ تر فرار ہو گئے۔ ان کا رئیس عوف بن مالک بھی بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ مفرورین کے اونٹوں اور بکریوں کے ریوڑ مسلمانوں کو مال غنیمت کے طور پر مل گئے۔ محاصرہ طائف۔ حوازن اور ان کے اتحادیوں کو اگرچہ میدان میں شکست ہوئی، مگر اس جنگ کا دوسرا مرحلہ بھی باقی تھا۔ حوازن کا سردار عوف بن مالک اپنے لشکر کے باقی ماندہ افراد کے ساتھ پسپا ہو کر طائف کے فصیل بند شہر میں مورچہ زن ہو گیا۔ پورے عرب میں یہ محفوظ ترین قلعہ بندی تھی اور پہاڑ ہونے کی وجہ سے اس پر حملہ کرنا خاصا مشکل تھا، کیونکہ حملہ آور فصیل کے تیر اندازوں کی زد میں رہتے تھے، جبکہ خود ان کے تیر فصیل پر مورچہ بند لوگوں تک نہیں پہنچ پاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معرکے کی ان مشکلات کا اندازہ تھا، اس لیے آپ نے غزوہ حنین سے پہلے ہی حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ اکرام کو آلات محاصرہ مثلاً منجنیق اور دبابے حاصل کرنے اور ان آلات کی تکنیک سیکھنے کے لیے یمن کی اسلحہ ساز بستی جرش بھیج دیا تھا۔ ابھی تک وہ لوگ یہ فن سیکھ کر واپس نہیں آئے تھے۔ بہرحال دشمن کو زیادہ وقت دینا مناسب نہیں تھا، اس لیے طائف کی طرف کوچ کر دیا گیا۔ شہر کے قریب پہنچ کر خیمے لگائے گئے اور صحابہ اکرام نے فصیل کا محاصرہ کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون ریزی کے امکانات کم از کم کرنے کے لیے اعلان کرایا کہ شہریوں میں سے جو بھی باہر آ جائے وہ مامون ہوگا، جو غلام ہم سے آ ملے گا وہ آزاد شمار ہوگا۔ اس اعلان پر طائف کے کچھ غلام فرار ہو کر اسلامی لشکر میں آ گئے۔ ان میں سے نفیع بن مسروق نامی ایک غلام نے چرخی پر لگی رسی سے لٹک کر نیچے اترنے میں کامیابی حاصل کی اور اسلام قبول کیا۔ چونکہ چرخی کو عرب میں بکرتن کہتے ہیں، لہٰذا انہیں ابو بکرہ کی کنیت سے شہرت ملی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب وعدہ انہیں غلامی سے آزاد کر دیا۔ جنگ بڑے ہولناک انداز میں چھڑی۔ طائف کے محصورین نے مسلسل تیر اندازی کر کے مسلمانوں کو زیادہ آگے نہ بڑھنے دیا۔ کئی مجاہدین زخمی اور شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کو مجبوراً پیچھے ہٹ کر اپنی خیمہ گاہ شہر سے دور منتقل کرنا پڑی۔ طائف کا محاصرہ تقریباً 3 ہفتوں تک جاری رہا۔ اس دوران عروہ بن مسعود جرش سے ایک منجنیق اور 2 دبابے لے کر آ گئے۔ شہر پر سنگ باری شروع کی گئی۔ اسلام کی تاریخ میں یہ دور مار بھاری ہتھیار کا پہلا استعمال تھا۔ ساتھ ساتھ مجاہدین نے دبابوں کی مدد سے فصیل کے پھاٹک تک پہنچنے کی کوشش کی، مگر طائف کے جنگجوؤں نے ایک دبابے کو ناکارہ بنا دیا اور مجاہدین کو تیروں کا نشانہ بنا کر ایک بار پھر پسپائی پر مجبور کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی سخت مزاحمت کو دیکھتے ہوئے صحابہ اکرام کو واپسی کا مشورہ دیا تھا، مگر ابتدا میں وہ شہر فتح کیے بغیر لوٹنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ تاہم جب جانی نقصان بڑھ گئے اور ایک بار پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل انشاءاللہ واپسی ہوگی، سب نے بخوشی تائید کی، کیونکہ وہ محاصرے سے خود بھی تنگ آ چکے تھے۔ رضاعی بہن شیمہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات۔ اس مہم کا میدان اسی علاقے میں تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شیر خوارگی کا زمانہ گزارا تھا۔ دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا کے قبیلے بنو سعد نے بھی اس لڑائی میں حوازن کے شانہ بشانہ حصہ لیا تھا، اور اب اس کے مرد و زن بھی قیدی بن چکے تھے، جن میں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی صاحبزادی شیمہ بھی شامل تھی۔ جب انہوں نے مسلمانوں کو بتانے کی کوشش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن ہیں تو کسی کو یقین نہ آیا۔ آخر انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ شیمہ، جن کی عمر اب 70 سال کے قریب تھی، دوبارہ اسی محمد کو دیکھ رہی تھیں جسے وہ گود میں لیے طرح طرح سے بہلایا کرتی تھیں۔ درمیان میں 60 برس سے زیادہ طویل زمانہ گزر چکا تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی تھے۔ سب سے الگ، سب سے ممتاز شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر گویا ہوئی، یا رسول اللہ، میں آپ کی رضاعی بہن ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کوئی نشانی ہے؟ کہنے لگیں کیا یہ نشانی کافی نہیں کہ میں آپ کو اٹھائے ہوئے تھی؟ آپ نے میری پشت پر کاٹ لیا تھا۔
اس کا نشان موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غیر معمولی حافظے کی بنا پر بچپن کی وہ بات یاد آنے میں دیر نہ لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعزاز میں اپنی چادر مبارک بچھا کر انہیں پاس بٹھا لیا اور فرمایا، آپ چاہیں تو میرے ساتھ ہی رہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ واپس جانا پسند کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک غلام اور ایک باندی ہدیے میں دے دی اور بڑی عزت کے ساتھ رخصت فرمایا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات اور ان کا اکرام۔ طائف سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ میں قیام کیا۔ یہاں بنو حوازن کا وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس دوران ایک عمر رسیدہ دیہاتی خاتون آتی دکھائی دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا، اپنی چادر مبارک بچھائی اور انہیں ساتھ بٹھا کر نہایت ادب کے ساتھ ان سے گفتگو فرمانے لگے۔ صحابہ نے اتنی عزت افزائی دیکھ کر پوچھا، یا رسول اللہ، یہ محترمہ کون ہے؟ فرمایا، یہ میری رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ ہیں۔ بنو حوازن کے قیدیوں کی رہائی۔ بنو حوازن کے وفد کو شرف بازیابی ملا تو انہوں نے اسلام قبول کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ ان کے 6000 قیدی، جن میں عورتیں اور بچے بھی تھے، مسلمانوں کی تحویل میں تھے۔ وفد کے ایک رکن ابو برقان نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی چچا تھے، درخواست کی کہ انہیں آزاد کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے اسلام قبول کرنے اور اپنے رضاعی رشتوں کے اکرام میں صحابہ سے مشورہ کر کے تمام قیدیوں کو آزاد فرما دیا۔ مال غنیمت میں زیادہ تر بھیڑ بکریاں تھیں جو مجاہدین میں تقسیم کر دی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے بڑا حصہ ان لوگوں کو دیا جو اسلام کی طرف راغب ہو رہے تھے مگر ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ انہیں مؤلفۃ القلوب کہا جاتا تھا، یعنی لوگ جن کی دلداری کی جائے۔ غزوہ حنین کا اہم ترین سبق۔ غزوہ حنین کا سب سے سبق آموز پہلو جس کی طرف قرآن مجید میں بطور خاص توجہ دلائی گئی یہ ہے کہ مسلمانوں کو بھرپور اسباب حرب جمع کرنے کی ہر ممکنہ کوشش کے باوجود کبھی اور کسی حال میں بھی اپنی افواج اور اسلحے پر مغرور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اصل اعتماد اور بھروسہ محض اللہ تعالیٰ پر کرنا چاہیے۔ دعا اور توکل کا ہر لمحہ اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو بڑی سے بڑی فوج اور زیادہ سے زیادہ اسلحہ جمع کر کے بھی فتح حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ابو محذورہ کا قبول اسلام۔ حنین سے واپسی پر راستے میں وادی جعرانہ میں پڑاؤ ڈالا گیا۔ اس دوران اذان دی گئی تو دراز زلفوں والے ایک مقامی نوجوان ابو محذورہ نے مذاقاً اس کی نقل اتارنا شروع کر دی۔ آواز بلند اور دلکش تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو اس نوجوان کو بلوایا، ڈانٹ ڈپٹ کی بجائے شفقت سے اس کی زلفیں پر ہاتھ پھیر کر اپنے سامنے دوبارہ اذان کی تلقین کی۔ ابو محذورہ پر ایسا اثر ہوا کہ اسلام قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو مسجد الحرام کا مؤذن مقرر کر دیا گیا۔ انہوں نے عمر بھر وہ زلف نہ کاٹی جسے دست رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوا تھا۔ مکہ سے مدینہ واپسی۔ مکہ پہنچ کر عمرے کی ادائیگی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فی الفور مدینہ روانہ ہوئے۔ 23 ذوالقعدہ کو مکہ اور حنین کا فاتح لشکر مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ اس طویل مہم میں 2 ماہ 16 دن خرچ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں مدینہ کے امیر حضرت ابو رحم کلثوم بن حسین انصاری رضی اللہ عنہ رہے۔ عتاب بن اسید کی قیادت میں حج۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے قریش نوجوان عتاب بن اسید کو مکہ اور مضافات کا حاکم مقرر کر دیا تھا۔ ان کی عمر فقط 20 سال تھی مگر عابد اور زاہد نوجوان تھے۔ فتح مکہ کے 3 ماہ بعد حج انہی کی امارت میں ادا ہوا جو حسب معمول مکی ذوالحجہ میں تھا۔ مشرکین کو حج سے منع نہیں کیا گیا کیونکہ اسلام کا مزاج تدریجاً اصلاح کا ہے، چنانچہ مشرکین حسب معمول اپنی تمام رسوم کے ساتھ اس میں شریک ہوئے۔ تو دوستو، اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ہاں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔